نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، یہ ہماری حج کلاس کا آج چوتھا دن ہے۔ کل ہم نے احرام اور عمرہ کرنے کی جو تفصیلات تھی وہ ذکر کی تھی۔ آج حج کے تعلق سے تفصیلات ذکر کرنی ہے۔ اجمالی طور پر آپ نے یہ تو سن لیا کہ حج اس شخص پر فرض ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت عطا کی۔ یہ تو وہ حکم ہے جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی دیگر آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے پیش نظر مزید کچھ شرطیں ہیں۔ ایک شخص کے پاس استطاعت ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں۔ اس لیے حج کی فرضیت کے لیے یعنی شرائط وجوب کہو یا شرائط ادا کہو، مستطیع شخص کا مسلمان ہونا ضروری، عاقل ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری ہے، اور حج کے لیے کسی طرح کی رکاوٹ کا نہ ہونا ضروری ہے، صحت مند اور تندرستی ضروری ہے۔ اگر مرد اکیلا ہے تو اس کے لیے استطاعت ضروری ہے اپنے اکیلے کے لیے، اور اگر خواتین میں سے کوئی ہے تو اس کے لیے ان تمام شرطوں کے ساتھ حج کی فرضیت کے لیے محرم کا ساتھ میں جو جائے گا اس کا بھی پورے خرچ کا انتظام ضروری ہے۔ یعنی مرد پر استطاعت کے لیے اتنا پیسہ ضروری ہے کہ وہ اکیلے حج کر کے آ جائے، لیکن کسی عورت پر حج فرض ہونے کے لیے دو آدمیوں کا خرچہ ضروری ہے، ایک تو اس خاتون کا اپنا اور اس کے محرم کا۔ اور اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہے، باپ اپنے خرچے سے بیٹی کو لے جانا چاہے، بھائی اپنی بہن کو لے جانا چاہے، یعنی محرم مردوں میں سے اور شوہر اگر یہ اپنے ساتھ کسی کو لے جانا چاہیں تو اس صورت میں بھی ان پر حج اس وقت فرض ہوگا جب یہ مکہ مکرمہ پہنچ کر کے بیت اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ مالیگاؤں میں ایسا ہوتا تھا ماضی میں کہ عورت پر یہی حج فرض ہو جائے، مالیگاؤں میں ہی اس پر حج فرض ہو جائے تو یہ ترکیب کی جاتی تھی کہ حج پہ جو لگنے والا پیسہ ہے اس عورت کو دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ای تورا، اور پھر اس سے لے کر کے وہ پیسہ جیسے جیسے بھرنا ہوتا تھا ویسے بھر دیتے تھے، یا ٹور والے کو دینا ہوتا تھا تو ٹور والے کو دے دیتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس عورت کو جو پیسہ دیا گیا اس کے اکیلے کا دیا جاتا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ ایک کے پیسے سے عورت پر حج فرض نہیں ہوتا، دو کا پیسہ چاہیے۔ ایک غلطی تو یہ ہوتی تھی، اور ظاہر بات ہے جو چیز غلط ہو اس میں مسائل بھی پیدا ہوتے۔ مالیگاؤں کا مسئلہ ہے، پنچایت اپنے پاس آئی تھی، بہو تھی، بیٹے اور بہو کو حج پر بھیجنا تھا، تو بیٹے کو اس کا پیسہ دے دیا گیا حج کا، اس پر حج فرض ہو گیا۔ بہو پر بھی حج فرض ہو جائے تو اتنا ہی پیسہ بہو کو دے دیا گیا اور اس کو بتا دیا گیا کہ یہ پیسہ تیرا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ابا، پیسہ اٹھا کے اس نے کباڑ میں رکھ کے تالا لگا دیا۔
اب ابا جو ہے بہو کا منہ دیکھ رہے ہیں، ان کو تو پیسہ واپس لینا تھا، اس نے پیسہ اٹھا کر کے اپنے کباڑ میں رکھ کے تالا لگا دیا۔ جب یہ پیسہ مانگے تو اس نے کہا کہ کائے کا پیسہ؟ تو کہنے لگے کہ وہ جو پیسہ تجھ کو دیا گیا، بولے مجھ کو دے دیے نا؟ بولے ہاں۔ مالک بنا دیے نا؟ بولے ہاں۔ بولے مجھ کو حج پر نہیں جانا ہے۔ اب مسئلہ شروع ہو گیا، دھیرے دھیرے معاملہ بڑھتے بڑھتے میرے پاس آیا کہ تم چل کے سمجھاؤ۔ میں بھی گیا، جانے کے بعد میں نے اس سے تفصیلات لی کہ لوگ حسرت رکھتے ہیں حج کرنے کی، لوگوں کی تمنا آرزو ہوتی ہے کہ کم سے کم ایک مرتبہ اللہ کا گھر دیکھ لیں۔ آج اللہ نے تم کو موقع دیا ہے، انتظامات ہو گئے، تم جانے سے کیوں انکار کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جانے کی تمنا میری بھی ہے، نہیں ہے ایسا نہیں، لیکن اس گھر میں جب میں بہو بن کر کے آئی تو میرے گھر سے مجھ کو 25 تولہ سونا ملا تھا۔ یہاں آنے کے بعد مجھ سے تھوڑا تھوڑا واپس کرنے کے وعدے پر لیا گیا اور آج تک 1 تولہ بھی واپس نہیں کیا گیا۔ اس لیے جب مجھ کو پیسہ دیا گیا تو پیسہ میں نے بسم اللہ کر کے لے لیا اور رکھ دیا۔ مجھ کو حج پہ نہیں جانا ہے، جانے کی تمنا ہے۔ یہ مجھ کو حج کروانا چاہتے ہیں تو پہلے میرا زیور مجھ کو دے دیں، دلا دیں، اس کے بعد پھر میں حج پر جاؤں گی۔ تو میں نے کہا اب اس کو دوسرے ٹپے میں سمجھائیں گے، ابھی اس کے سامنے تھوڑا سا اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ تو اس کے سسر سے اور شوہر سے میں نے پوچھا کہ یہ جو بات بول رہی ہے کہ یہ 25 تولہ اپنے میکے سے لے کر کے آئی تھی اور تم لوگ لے لیے واپس کرنے کے وعدے پر، صحیح بات ہے؟ تو باپ بیٹے دونوں چپ۔ میں نے کہا تم لوگ ہاں بولو یا نہ بولو، یہ صحیح بول رہی ہے کیا؟ تو دبی دبی زبان میں ان لوگوں نے اقرار کیا کہ ہاں بات صحیح ہے۔ میں نے کہا پہلے قرضہ ادا کرو نا، پہلے قرضہ ادا کرو، اس کے بعد حج کرنا اور کرانا۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ تم جو ہے سارا زیور قرضے کے نام پر لے لیا، آج تک اس کو 1 تولہ بھی واپس نہیں کیا، اور اب حج پر اس کو تم بھیجنا چاہتے ہو؟ پہلے قرضہ تو ادا کرو۔ تھوڑا سا بات اس طرح جب اس کے سامنے ہوئی تو اس کو لگا کہ ہاں میری طرف سے کوئی بولنے والا ہے، اور ان کو میں نے کہا تم لوگ ظہر کی نماز میں جامع مسجد میں آؤ، اور ان کو بلانے کے بعد یہاں بٹھا کر کے سمجھایا کہ ایک بات ایمانداری سے یہ بتاؤ کہ زیور تم کو واپس کرنا ہے یا نہیں؟ یہ تھا کہ پہلے ان کو بھی تو ٹٹول لے۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی لینے کے لیے لے لیتا ہے، ادھار تو لوگ دروازے پر ہاتھی بھی باندھنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ دینا بہت مشکل کام ہے، اور عام طور پر لوگ لے لیتے ہیں، جس وعدے پر لیتے ہیں اس وعدے پر واپس نہیں کرتے، اور اچھے اچھے لوگ اس میں شامل ہیں، جو دیندار سمجھے جاتے ہیں، خوشحال سمجھے جاتے ہیں، ان کو بھی دینا بھاری پڑتا ہے، لیتے اچھا لگتا ہے۔ تو یہ ہوا کہ پہلے ان کو ٹٹولتے لے کہ ان کی نیت بھی دینے کی ہے یا نہیں۔ ان سے میں نے پوچھا کہ تم زیور کے تعلق سے کیا بولتے ہو؟ 25 تولہ سونا واپس کرو گے؟ تو دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا دیکھو اگر واپس کرنا ہے تو ہاں بولو، نہیں کرنا ہے تو نہ بولو، تاکہ آگے تو ہم بڑھیں۔ بولے نہیں واپس کرے گے۔ بولے کب واپس کرو گے؟
بولے جب کچھ مدت دینا تو مشکل ہے. بولو لیے کب تھے؟ تو معلوم پڑا کہ 8-10 سال سے زیادہ ہو گیا دیے نہیں. تو میں نے کہا جب 8-10 سال سے زیادہ ہو گیا تم نے دیا نہیں، اب بولتے ہو کہ کوئی مدت دے نہیں سکتے، تو اس کو میں سمجھاؤں کیسے؟ وہ راضی کیسے ہوگی؟ اور ظاہر بات ہے کہ تمہارے بولنے پر اگر میں نے اس کو سمجھا دیا، کل 25 تولے کے لیے وہ میرے گھر آگے بیٹھ گئے تو میں کیا کروں گا؟ تو بڑی مشکل سے انہوں تیار ہوئے کہ 4 سال میں دے دیں گے. پھر گھر جا کر کے اس کو سمجھایا بجھایا، پھر وہ حج پہ جانے کے لیے راضی ہوئی. تو یہاں پر حج اس پر فرض ہو جائے یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شوہر اپنی بیوی کو، باپ اپنی بیٹی کو، بھائی اپنی بہن کو، یا محرم رشتہ داروں میں سے کوئی کسی کو لے جانا چاہے تو یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لے جاؤ. حج کے مہینوں میں جب اس عورت نے اللہ کے گھر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور حج کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو اس پر حج فرض ہو گیا. اب یہ حج کرے گی فرض کی نیت سے تو اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا. عام طور پر لوگوں کو ایک بات معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ حج کی فرضیت کے 2 سبب ہیں. ایک تو یا تو اتنا مال ہو کہ وہ صاحب استطاعت ہو جائے تو حج فرض ہے. دوسرا کوئی شخص اللہ کے گھر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے حج کے مہینوں میں، شوال، ذیقعد اور ذی الحجہ کے 10 دن، تو اس پر حج فرض ہو جائے گا. مگر ایک بات عام طور پر لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی، وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے شوال میں یا ذیقعدہ میں یا ذی الحجہ کے پہلے 10 دن میں اس نے اللہ کے گھر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن رکنے کی اجازت نہیں ہے. جیسے لوگ رمضان کے عمرے میں جاتے ہیں، کچھ لوگوں کی واپسی عید کے بعد ہوتی. اب عید کا چاند دکھا، شوال کا مہینہ شروع ہو گیا، اب ان کی جو ہے گھبراہٹ چالو ہو جاتی کہ اب بھی اللہ کا گھر دیکھیں گے حج فرض ہو جائے گا، اور حیثیت نہیں ہے اپنی. عمرہ تو بہت مشکل سے کرنے کے لیے آئے، حج فرض ہو جائے گا تو پھر کیا کریں گے؟ وہاں سے فون آتا. ظاہر بات ہے عمرہ کرنے والوں کو سعودی حکومت کی طرف سے حج کرنے کی اجازت نہیں ہے. عمرہ کر لیے گھر واپس جاؤ، اور اگر پکڑے گئے تو جیل میں. تو یہ تو حکومت کی طرف سے ممانعت ہے، رکاوٹ ہے. اس بنا پر شوال کے مہینے میں رمضان میں عمرہ کرنے جانے والے لوگ اگر اللہ کے گھر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیں تو بھی حج فرض نہیں ہوگا. اور باقی یہ جو 10 مہینے ہوتے ہیں، ان 2 مہینے 10 دن کو چھوڑ کر 9 مہینہ 20 دن، کوئی اگر عمرے کے لیے گیا اللہ کے گھر کو دیکھ لیا تو بھی حج فرض نہیں ہوگا. یعنی عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا، یہ ایک جملہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا. تو حج کی فرضیت کے 2 سبب ہیں، استطاعت اور اللہ کے گھر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا. دیکھ لینے کے بعد حج کرنے تک رکنے میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ ہو تو حج فرض ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. تو یہ 7 چیزیں ہیں، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، استطاعت کا ہونا، کسی رکاوٹ کا نہ ہونا، خاتون کے لیے 2 آدمیوں کا خرچہ ہونا، صحت اور تندرستی کا ہونا، کسی طرح کی رکاوٹ کا نہ ہونا، یہ ساری چیزیں ہیں. اور الحمدللہ ہم لوگوں کو یہ ساری شرطیں حاصل ہیں. مسلمان بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں، عقل مند بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، استطاعت بھی ہے. اور اگر کوئی خاتون ہے
وہ اپنے شوہر کے ساتھ یا کسی محرم کے ساتھ جا رہی ہے تو 2 آدمیوں کا انتظام ہو، نہیں ہوا تو وہاں جا کر کے وہ اللہ کے گھر کو دیکھے گی، اس پہ حج فرض ہو جائے۔ اب حج کرنا ہے تو کل ہم نے بتایا تھا کہ یہاں سے آپ کو عمرے کا احرام باندھ کر کے جانا ہے اور وہاں جا کر کے عمرہ کرنا ہے۔ عمرہ کر لینے کے بعد آپ نے سر مڈا لیا، احرام ختم ہو گیا۔ اور یہ بات میں نے بتائی تھی کہ احرام دل سے نیت کرنے کا نام، کہ اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اسے تو میرے لیے آسان فرما دے اور قبول فرما لے، یہ احرام ہے۔ اب اس کی پابندیوں میں مرد کے لیے ایک پابندی یہ ہے کہ وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، تو وہ 2 چادر باندھے گا۔ عورت کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، تو وہ سلے ہوئے کپڑے میں نیت کر کے رہتی ہے۔ جب ہم نے مکہ مکرمہ پہنچ کر کے عمرہ کر لیا، اب بغیر کسی پابندی کے ہم لوگ مکہ مکرمہ میں رہیں گے۔ جب حج کے لیے جانے کا وقت آئے گا تو ہم حج کا احرام حدود حرم سے باندھیں گے۔ کہاں سے باندھیں گے؟ حدود حرم سے۔ بعض لوگ یہ نادانی کرتے ہیں کہ احرام باندھنے کے لیے تنعیم مسجد عائشہ چلے جاتے، اب وہ حدود حرم کے باہر ہے، وہ حدود حرم کے باہر ہے، اور آپ کو حج کا احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ حدود حرم سے باندھنا ہے۔ حدود حرم میں مسجد حرام بھی ہے، حدود حرم میں تقریباً سارا مکہ ہے، سارا مکہ ہے۔ تو آپ اگر عزیزیہ میں ہے تو اپنی بلڈنگ سے بھی آپ حج کا احرام باندھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو سہولت میسر ہو تو اپنی بلڈنگ پر غسل کر کے احرام کی ساری جو تفصیلات آپ نے سنی اس کو روب عمل لا کر کے احرام کی چادر باندھ کر کے آپ مسجد حرام چلے جائیں، وہاں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں، نماز کے بعد آپ حج کی نیت کریں، دعا کریں، تلبیہ پڑھیں۔ جب آپ تلبیہ پڑھ لو گے احرام شروع ہو جائے گا، تلبیہ نہیں پڑھو گے تو احرام شروع نہیں ہوگا۔ کل ایک صاحب نے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ لوگوں کو تلبیہ بھی یاد نہیں رہتا۔ میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کتنے حاجی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کلمہ بھی یاد نہیں ہوتا۔ ہم لوگ تو جیسے گروپ لے کر کے جاتے ہیں تو گروپ لے جانے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ کتنے نا واقف ہوتے، مسلمان ہیں کلمہ بھی نہیں یاد ہے، حج کے لیے جا رہے ہیں تلبیہ بھی یاد نہیں۔ اب ظاہر بات ہے وہ تلبیہ نہیں پڑھے گا تو اس کا احرام کیسے شروع ہوگا، اور احرام نہیں ہوگا تو وہ حج کیسے ہوگا؟ اس لیے تلبیہ تو کم سے کم یاد ہونا چاہیے۔ کوئی دعا یاد نہ ہو حج ہو جائے گا، لیکن تلبیہ یاد نہیں ہے تو حج نہیں ہوگا۔ سب کو تلبیہ یاد ہے؟ ایمانداری سے ہاتھ اٹھانا۔ کچھ لوگ نہیں اٹھا رہے۔ میں نے بتایا تھا کہ جیسے نماز شروع ہونے کے لیے تکبیر تحریمہ شرط ہے، اسی طرح احرام شروع ہونے کے لیے تلبیہ شرط ہے۔ اس لیے تلبیہ یاد کرنا اور یاد کروانا دونوں ضروری ہے۔ یہ بھروسے پہ مت رہنا کہ اس کو تو یاد ہوگا، ورنہ جب وہاں جا کر کے بولے گا تلبیہ پڑھ تو بولے تم کہاں یاد کراؤ موقع۔ اس لیے بلا تکلف گھر میں جو لوگ حج کرنے جانے والے ہیں تلبیہ ایک دوسرے کو سنا لے، یاد کر لے۔ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ گھر میں بچوں کو یاد کراؤ، گھر میں تلبیہ بچوں کو یاد کراؤ، تو جن کو نہیں یاد رہتا بڑے لوگوں میں وہ بھی سن سن کر کے یاد کر لیتے، اور بچوں کو آپ تلبیہ یاد کرا دو وہ گھر میں پڑھنا شروع کر دیتے، تو کیفیت بننے لگتی ہے۔ حج پہ جانے والوں کا ایک خاص ماحول گھر میں بن جاتا ہے۔
اور یہ ہے کہ بس ہاں حاجی حج کے لیے جانے والے. اس لیے گھر میں تلبیہ یاد کرا دینا چاہیے سب کو. کیا معلوم کس کے نصیب میں ہے. غریب آدمی چلا جاتا اور امیر لٹک جاتا، ایسا بھی ہوتا ہے. اس لیے تلبیہ یاد ہونا ضروری ہے. تو جب آپ مسجد حرام میں یا حدود حرم میں کہیں بھی آپ حج کا 7 تاریخ آئی تو 7 تاریخ کا دن ختم ہوگا، یہی رات یہاں سے آپ جو ہے آپ کو 8 تاریخ حج کا پہلا دن، 9 تاریخ حج کا دوسرا دن، 10 تاریخ حج کا تیسرا دن، 11 تاریخ حج کا چوتھا دن اور 12 تاریخ حج کا 5واں دن. یہ 5 دن حج کے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 تاریخ کو بھی مینا میں قیام کیا تھا. ضروری نہیں ہے، سنت ہے. 13 تاریخ کو مینا میں قیام کرنا سنت ہے. اور 13 تاریخ کو رمی کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بعد مینا کو چھوڑا تھا. اور عصر کی نماز آپ نے مقام ابتح پر آ کر کے پڑھی تھی، وہیں پر آپ کا خیمہ لگایا گیا تھا. آج اس محلے کا نام ہے معابدہ. حضور نے وہیں پر عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی. مسجد حرام نہیں گئے تھے. اس لیے عزیزیہ میں رہنے والے دل چھوٹا نہ کرے کہ حرم مسجد حرام کی جماعت نہیں مل رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد حرام کی جماعت کا اہتمام نہیں فرمایا تھا. حدود حرم میں کہیں بھی آپ نماز پڑھو گے، کوئی بھی نیکی کرو گے تو وہ 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے. یعنی یہ نیکی مسجد حرام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ پورے حرم کے لیے، پورے حرم کے لیے. اب آپ سوچو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی رکاوٹ تھی؟ آپ 13 تاریخ کو جب مینا سے چلے تو آپ نے آ کر کے ایک محلے میں قیام کیا اور وہیں پر عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی. آپ چاہتے تھے وہاں سے 10 منٹ لگتا، اونٹ پر جاتے مسجد حرام نماز پڑھ سکتے تھے. اور ظاہر بات ہے اللہ کے رسول کو کوئی رکاوٹ تھوڑی تھی. لیکن قیامت تک آنے والے حجاج کرام کے لیے راحت اور سہولت جس چیز میں ہے اللہ کے رسول نے وہ راستہ اختیار فرمایا. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ طواف ودا کے لیے آپ مسجد حرام آئے اور سامان کے ساتھ آئے. سامان اونٹ پر تھا، مسجد کے باہر اونٹ کو بٹھا دیا، نگرانی کرنے والوں کو کھڑا کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر طواف ودا کیا اور طواف ودا کر کے پھر آپ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے. یہی وہ وقت تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی اللہ کے رسول سب دو عبادت کر کے جا رہے، عمرہ اور حج، اور میرا صرف حج ہوا ہے. عذر شرعی کی وجہ سے حج سے پہلے کا عمرہ میرا رہ گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن کو حکم دیا کہ اپنی بہن عائشہ کو لے کر تنعیم جاؤ اور عمرے کا احرام بندھوا کے لاؤ. یہ حرم کے باہر ہے، ہل ہے. احرام عمرے کا بندھوا کے لاؤ، عمرہ کرواؤ، اور ہم آگے جا کر فلاں منزل پر پڑاؤ کریں گے، تم وہیں آ کر کے ہم سے ملو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر عمرہ کیا، پھر طواف ودا کیا اور اس کے بعد پھر وہاں سے چلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات جہاں آرام کرنے کے لیے پڑاؤ کیا تھا وہاں پہنچ کر قافلے کے ساتھ مل گئے. تو حج کے 5 دن ہیں. حج کا احرام ہمیں مسجد حرام سے یا حدود حرم سے باندھنا ہے اور تلبیہ پڑھیں گے، احرام شروع ہو جائے گا. اب آپ کا یہ احرام 3 دن رہے گا کم سے کم. کتنے دن رہے گا؟ حج کا پہلا دن ذی الحجہ کی 8 تاریخ آپ کو مینا جانا ہے اور مینا ظہر سے پہلے آپ کو پہنچنا ہے. ظہر سے پہلے
وہاں پہنچ کر کے آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے، مغرب کی نماز پڑھنی ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور 9 تاریخ کی فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ یعنی رات آپ کو مینا میں گزارنی ہے، اور اگر پوری رات آپ نہ گزار سکے تو رات کا اکثر حصہ آپ کا مینا میں گزر جائے۔ اسی لیے جو معلم حضرات ہوتے ہیں کثرت حجاج کے پیش نظر رات کے 12 بجے کے بعد سے لوگوں کو میدان عرفات لے جانا شروع کر دیتے کہ رات کا اکثر حصہ مینا میں گزر چکا، اب ان کو جو ہے عرفات پہنچانا ہے۔ اب کوئی 1 بجے جاتا ہے، کوئی 2 بجے جاتا ہے، کوئی 4 بجے جاتا ہے، کوئی صبح 6 بجے جاتا ہے، کوئی 8 بجے جاتا ہے، کوئی 10 بجے جاتا ہے، کوئی 12 بجے جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اس لیے کہ بس لے کر کے جاتی ہے اور ان کو چھوڑ کر کے واپس آتی ہے اور پھر لے کر کے جاتی ہے۔ مینا سے میدان عرفات کا فاصلہ 9 کلومیٹر ہے۔ کتنا ہے؟ 9 کلومیٹر۔ اب ظاہر بات ہے کہ راستہ خالی ہو اور بس اچھی ہو، راستہ اچھا ہو تو کتنی دیر میں آدمی پہنچ جائے گا؟ 10 سے 15 منٹ میں پہنچ جائے گا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہاں سے نکلے 2 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، 6 گھنٹہ، 8 گھنٹے میں آدمی نہیں پہنچ پاتا۔ ہم لوگ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھ کر کے نکلے تو دوپہر کو 3:45 بجے عرفات پہنچے تھے۔ اسی لیے جب نیت کرتا ہے، اللہ کے رسول نے جو نیت بتلائی ہے اس میں کیا چیز ذکر کی؟ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، کہ اللہ میں نے حج کی نیت کی ہے، اسے آپ میرے لیے آسان کر دے۔ یہاں پر یہ چیز نہیں سمجھ میں آتی۔ نماز پڑھ رہے تو حضور نے نیت میں یہ نہیں بتایا کہ اللہ آسان کر دے۔ روزہ بھی تو بہت مشکل عمل ہے نا، لیکن کہیں کبھی کسی نے کہا کہ روزے کی نیت کرو کہ اللہم انی اصوم غدا لک فیسرہ لی وتقبلہ منی، ایسا سنا کبھی؟ روزہ بھی بہت مشکل عمل ہے، گرمی کا روزہ، لیکن کسی عبادت میں نیت میں یہ الفاظ حضور نے اپنی امت کو نہیں بتائے، لیکن حج اور عمرے کے لیے نیت میں یہ 2 دعائیہ جملے ذکر فرمائے، فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ عمرے کی نیت کی ہے اللہ اسے آسان فرما دے اور قبول فرما لے، حج کی نیت کی ہے اے اللہ اسے آسان فرما دے اور قبول فرما لے۔ بعض لوگ پوچھے کہ یہ بولے جب جاؤ گے تو سمجھ میں آئے گا۔ حضور کی دعا ہے نا، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، کہ اللہ کوئی کام آسان نہیں، لیکن جو کام آپ آسان کر دیں وہ آسان۔ اس لیے اللہ سے آسانی کی دعا آج سے کرنا ہے۔ کب سے کرنا ہے؟ آج سے کرنا ہے کہ اللہ بلا تو رہے ہیں آپ اپنے در پر، اپنے محبوب کے گھر پر، آپ بلا تو رہے ہیں لیکن اس کو ہمارے لیے آسان فرما دیں۔ یہاں بھی آسانیاں ضروری ہے، وہاں بھی آسانیاں ضروری ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اتنے مسائل ہوتے ہیں ان کے پیچھے گھریلو کہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ آتے ہیں آ کر کے بولتے ذرا سا کو سمجھاؤ، کہا بولے بولا تھا میں جان نہیں دیں گی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ کچھ لین دین ہے، کچھ معاملات ہیں، تو بول رہا ہے حج پہ جا رہا ہے، پہلے یہ معاملہ حل کر پھر جانا، نہیں تو جانے نہیں دوں گا، بہت بھنگڑ کروں گا آگے۔ مالیگاؤں میں ہر سال 2-5 پنچایت رہتی، تو یہاں بھی آسانی مانگو کہ جانا آسان ہو جائے، اور وہاں کے لیے بھی آسانی مانگو کہ کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ پاک کی طرف سے سہولت ملے گی بہت اچھا، اور خدا نہ خواستہ اگر سہولت نہیں ملی تو پھر بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔
اس لیے کہ پہلے سفر مشکل تھا، حج آسان تھا، اتنے لوگ نہیں رہتے تھے. اب سفر آسان ہو رہا ہے، حج مشکل ہو رہا ہے کہ اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ کمزور دل کا آدمی مطاف میں اترنے کی ہمت نہیں کرتا. پورا مطاف ایسے بھرا ہوتا ہے، کیا بولیں گے، لبالب سب بھرا ہوتا ہے. کمزور دل آدمی ہمت نہیں کرتا مطاف میں اترنے کی، کیسے ہوگا، گھبراہٹ ہونے لگتی. اس لیے آسانی کی دعا ضروری ہے. اب آپ نے احرام باندھ لیا، آپ کو جو ہے رات کے 12 بجے کے بعد سے معلم آپ کو مینا پہنچانا شروع کر دے گا. آپ مینا پہنچے، مینا میں قیام کرنا سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. اس لیے مینا تشریف لے جائے. مینا ظہر سے پہلے پہنچیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر، یہ 5 نماز آپ کو پڑھنی، یہ سنت ہے. اور اگر کسی وجہ سے آپ کو مینا سے رات میں ہی روانگی کے لیے معلم کہے تو تیار ہو جانا. اس لیے کہ آج کے دن مینا کا قیام سنت ہے، اور وقوف عرفہ حج کا ایسا فرض ہے کہ اس کا بدل نہیں ہے، اس کی تلافی نہیں ہے. اگر وقوف عرفات چھوٹ گیا تو آپ کا حج ہی نہیں ہوگا، دم دینے سے بھی نہیں ہوگا اور کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں. یہ حج کا پہلا دن 8 تاریخ، سوائے قیام کے کوئی عمل نہیں ہے، صرف آپ کو مینا میں جا کر کے رکنا ہے، بس یہی حج کا پہلے دن کا عمل. جب آپ کو رات میں یا فجر کی نماز کے بعد وقوف عرفات کے لیے لے جایا جائے تو وقوف عرفات میں یہ حج کا دوسرا دن ہے، اور وقوف عرفات ہی حج ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج العرفہ، الحج العرفہ، کہ حج میدان عرفات میں وقوف کا نام ہے. حج میں کتنے فرض ہیں بتاؤ گے؟ حج میں 2 فرض ہیں. پہلا فرض ہے وقوف عرفات، اور اس کا وقت ہے 9 تاریخ کو زوال سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک، اور سورج غروب ہونے سے لے کر کے صبح صادق تک، یہ وقوف عرفات کا وقت ہے. اس اتنے وقت میں آپ وقوف عرفات میں داخل ہو گئے، ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ میدان عرفات میں پہنچ گئے تو آپ کا وقوف عرفات ہو گیا. سورج کے غروب ہونے تک میدان عرفات میں رکنا واجب ہے، اسی لیے آپ چلے تو جاؤ گے، لیکن سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کو میدان عرفات سے نکلنے نہیں دیں گے. چاروں طرف سے پیک کر دیتے ہیں، بیریئر لگا دیتے ہیں، فوج کھڑی رہتی ہے، کوئی نکل نہیں سکتا. جب 9 تاریخ کا شام کا سورج غروب ہوگا تو داغی جائے گی، آواز آئے گی، یہ علامت ہوگی کہ سورج ڈوب گیا. اس کے بعد جو امیر حج ہوتا ہے سعودی حکومت کی طرف سے، جس کو امیر حج بنایا جاتا ہے، سب سے پہلے اس کی سواری نکلتی ہے، اس کے ساتھ کے لوگ نکلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد لوگ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف عرفات کے لیے فجر کی نماز آپ نے مینا میں پڑھی. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج طلوع ہوا تو آپ میدان عرفات کے لیے چلے، اور زوال سے پہلے آپ میدان عرفات پہنچ گئے، اور وہاں جا کر کے آپ نے غسل کیا. اور یہ غسل وہ غسل ہے جو احرام کا ہے.